اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے 5واں درس چل رہا تھا ہمارا صرف کا، جس میں فعل ماضی کی پوری گردان کی انہوں نے۔ پچھلے درس میں چوتھے میں آدھی اور 5ویں میں پھر اب آدھی کی، اور اس کے بعد جو بتایا وہ کیا بتا رہے ہیں، اس کے بعد حروف اصلی اور حروف زائد کے بارے میں نے آپ کو اچھے سے توضیح دی کل۔ کسے کہتے ہیں حروف اصلی اور حروف زائد علی اصغر؟ حروف اصلی زور سے، تاکہ یہ لوگ بھی سنیں، انہیں بھی پتہ لگے کہ کوئی اچھے سے بولتا بھی ہے۔ حروف اصلی وہ حروف جو یہاں زور سے بولو تاکہ یہ بھی سنیں۔ جس میں تمام ہم جس کلمات کو اس میں تم نے تو مطالعہ بھی نہیں کیا، مباحثہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں فرقان، حروف اصلی کسے کہتے ہیں؟ چلیے تو حروف اصلی اور حروف زائد دیکھیے، حروف اصلی و زائد، حروف اب عبارت دیکھیے، حروف اصلی حروفی ہستند۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں کہ حروف اصلی حروفی ہستند، حروف اصلی وہ حروف ہیں کہ در تمام کلمات ہم خانواد آورد می شوند۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں کہ جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں، تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں عبارت؟ حروف اصلی حروفی ہستند، حروف اصلی ایسے حروف ہیں، وہ حروف ہیں کہ در تمام کلمات ہم خانوادے، کہ جو تمام ہم خانوادہ کلمات میں آورد می شون لائے جاتے ہیں۔ حروف اصلی وہ حروف ہیں کہ جو ہم خانوادہ تمام ہم خانوادہ کلمات میں لائے جاتے ہیں۔ اور حروف زائد حروفی ہستند وہ حروف ہیں کہ در بعضی از کلمات ہم خانوادے آورد می شون، کہ بعض ہم خانوادہ کلمات میں آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، سب میں نہیں، بعض میں۔ مثلا در کلمات نصر، مثلا ان کلمات میں دیکھیے، نصر، ناصر، منصور، نصیر، ان میں حروف نون صاد ر اصلی ہیں، باقی سائر حروف زائدن، باقی تمام حروف زائدہ ہیں۔ سمجھ میں آ گیا اصلی اور زائد؟ جی اتنا سمجھایا تھا، اتنا سمجھاتا ہوں، لکھ کے سمجھاتا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ۔ وزن و سنجش کلمات، اب یہاں پر وزن تولنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، وزن تولنے کا طریقہ، کلمات کو تولنے کا طریقہ، کیسے پتہ لگائیں کہ یہ بات، یہ کلمہ کس وزن پہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ دیکھیے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی کلمے کا وزن تولیں، ٹھیک ہے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کسی کلمے کا وزن تولیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ فے عین لام کو ترتیب سے حروف اصلی کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ 3 حروف اصلی ہیں۔ فے عین لام کو، فے کو، عین کو، لام کو، ترتیب سے، پہلے فے پھر عین پھر لام، الٹا سیدھا نہ ہو، پہلے حروف اصلی کے سامنے لائن سے فے عین لام کو رکھ دیں گے، بالکل لائن سے رکھ دیا، فے کو پہلے، عین کو بعد میں، لام کو حروف اصلی کے سامنے۔ ضاد ر ب حروف اصلی تھے، یہاں پہ ضاد ر ب حروف اصلی ہیں، ٹھیک ہے، ترتیب سے رکھ دیا۔ دیکھیے تو کیا کریں گے، ترتیب سے فے عین لام کو رکھ دیں گے، رکھا آپ نے تو کیا بنا، زارابا، اور حرکت وہ کی وہی دے دیں گے۔ زا پہ ضاد پہ فاعل فعل تھا، اس پہ ضب فتح، رے پہ بھی فتح تھا، عین الفعل تھا، اس پہ بھی فتح، بے پہ بھی فتح تھا جو لام الفعل تھا، اس پہ بھی فتح ہو گیا۔ ضربا کا وزن ہو گیا فعلا،
اب یہ دیکھیے آپ فے عین لام ترتیب سے رکھ دیا، اور جو یہ جیسے یا زائدہ ہے اس کو ایسے کا ایسے اتار دیں گے، تو کیا ہو گیا یہ زائدہ تھی نا، یہ کو ایسے کا ایسے اتار دیجئے۔ اب کیا کریں گے، اعراب وہی کا وہی دے دیں گے، یا کے اوپر فتح تھا فتح دے دیا، ضاد فاؤل فعل تھا وہ ساکن تھا ساکن کر دیا، رے عین الفعل تھا اس پہ کسرہ تھا اس پہ کسرہ دے دیا، با لام الفعل تھا اس پہ ضمہ تھا اسے ضمہ دے دیا، تو کیا بنا، یضربو کا وزن ہو گیا یفعلو، یضربو یفعلو۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے فوراً بیچ میں ٹوکنا اور بولنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کسی کلمے کا وزن تولنا چاہتے ہیں تو ترتیب سے حروف اصلی کے سامنے فے عین لام کو رکھ دیجئے، اور جو حرکتیں ہیں وہ ایسی کی ایسی اتار دیجئے۔ تو ضربا کا وزن ہوگا جائے گا فعلا، یضربو کا حروف اصلی کے سامنے فے عین لام ترتیب سے رکھ دیا، اور یا زائدہ تھی اس کو ایسے کیسے اتار دیا، حرکتیں وہ کی وہی دے دیں، ہو گیا یضربو یفعلو۔ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ہر حروف اصلی کی جگہ پہ رکھنا ہے، اور اگر یہ تو حروف اصلی 3 تھے، ضاد رے بے 3 اصلی تھے، یضربو میں بھی ضاد رے بے اصلی 3 تھے، تو فے عین لام بھی 3 ہی تھے، اصلی کے سامنے فے عین لام رکھ دیا، آسان تھا۔ لیکن اگر اصلی 4 ہوں تو کیا کریں، اصلی 4 ہیں تو کیا کریں، دیکھو یہاں اصلی 4 ہیں، دال بھی اصلی ہے بھی، رے بھی، جیم بھی، چاروں اصلی ہیں، تو کیا کریں گے، فے عین لام ترتیب سے تو رکھ دیا، اس کا کیا کریں پھر، کہا کہ ایک لام الفعل اور بڑھا دیں گے، اسے کہیں گے لام الفعل اول، اسے کہیں گے لام الفعل دوم، اسے کیا کہیں گے یہاں پر، فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل، فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل، ضربا میں ضاد فاؤل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل۔ لیکن جو 4 حرف اصلی ہیں وہاں پہ کیا کہیں گے، فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل اول لام الفعل دوم، ایسے کہیں گے، تو وزن کیا بنا، فے عین لام لام، حرکت وہ کی وہی دے دو، دحرجا ہے ساکن ہے یہاں پر، تو دال پہ فتح ہے، فاؤل فعل پہ فتح دے دیجئے، ہے عین الفعل ہے اس پہ ساکن ہے، ساکن دے دیجئے، را پہلا لام الفعل ہے اس پہ کیا ہے فتح، تو فتح دے دیجئے، جیم لام الفعل دوم ہے اس پہ کیا ہے فتح، تو اس لام الفعل دوم کو فتح دے دیجئے، ہو جائے گا فعللا۔ دحرجا کا وزن کیا ہو جائے گا، فعللا، لکھتے رہیے اس کو اور سمجھتے بھی رہیے، فعللا، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہاں پر بھی دیکھیے 4 حرف اصلی ہیں، دال، ہے، رے، جیم، یا زائدہ تھی، اس کو ایسے کیسے، تو حروف اصلی کی جگہ فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل اول لام الفعل دوم۔ اب یا کو ایسے کا ایسے اتار دیجئے، کیونکہ یو داخرے جو ہے نا یا، اب ملا دیجئے اس کو، کیا ہو گیا، یوفا لے، حرکتیں وہی دینی ہے، یا پہ ضمہ تھا یا پہ ضمہ دے دیجئے، فاؤل فعل دال تھا اس پہ فتح تھا، فتح دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہے جو ہے وہ کیا تھا، عین الفعل ساکن تھا، ساکن کر دیجئے، را لام الفعل اول تھا، کسرہ ہے اس پہ یدحرے جو، تو کسرہ دے دیجئے، یہاں پہ ہے یہ کسرہ ادھر چلا گیا دھوکے میں، اور جیم کیا ہے دوسرا لام الفعل اس پہ کیا ہے ضمہ، اسے ضمہ دے دیجئے، ہو جائے گا یفعللو، یدحرے جو یفعللو، یعنی حروف اصلی کے سامنے ترتیب سے فے عین لام کو رکھ دیجئے، اگر 3 حرف اصلی ہیں تو فے عین لام کو رکھیے ترتیب سے، اور اگر 4 حرف اصلی ہیں تو فے عین 2 لام، لام الفعل اول لام، اور اگر 5 حرف اصلی ہیں تو، کیونکہ اسم فعل میں بھلے ہی نہ ہو لیکن اسم میں ہوتے ہیں 5 حرف اصلی، جیسے سفر جل، سین فے رے جیم لام، سفر جل، یہ 5 ہیں، 1 2 3 4 5 حرف اصلی ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں، کیا کریں، فاؤل فعل رکھ دیا ہم نے ترتیب سے، عین الفعل رکھ دیا، لام الفعل لکھ دیا، اب کیا کریں، تو اسے کہیں گے لام الفعل اول، پھر ایک لام الفعل آ جائے گا لام الفعل دوم، پھر ایک لام الفعل آئے گا اسے کہیں گے لام الفعل سوم، تو اب کیا ہوا، یہ فے عین، فے ملا کے لکھیے، فے عین، پھر ایک لام، پھر ایک لام،
پھر ایک لام، 3 لام۔ اعراب دیجئے، فاؤل فعل سین اس پہ ہے زبر فتح، عین الفعل فے اس پہ ہے فتح، را ہے لام الفعل اول اس پہ ہے ساکن، لام الفعل دوم ہے جیم اس پہ کیا ہے فتح، اور سفر جلون مثلا سفر جلو، تو اس پہ آپ ہو جائے گا فعللون، فعللون، ابھی سفر جلون بروزن فعللون، فعللون، تو آپ کہیں گے لام الفعل اول لام الفعل دوم لام الفعل سوم۔ فردوس، اب آپ بتائیے سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی آقا۔ پکا؟ جی وعدہ؟ جی جی انم، آپ کو سمجھ میں آئی یہ بات؟ جی آقا۔ پکا؟ جی غلام علی، غلام علی جی سمجھ میں آیا؟ جی اور انوری بیگم آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی پکا؟ جی اور مہدی فاطمہ لیفٹ ہوئی تھی، آئیں واپس یا نہیں؟ نہیں آئیں۔ علی اصغر سمجھ میں آیا؟ لکھا؟ لو بدتمیز میں لکھا بھی نہیں اس میں، اب میں لکھوا رہا ہوں یہ بیوقوفوں کی طرح۔ تو اسے لکھ لیا آپ نے، نہیں لکھا تو اسکرین شاٹ لیجئے فوراً۔ فردوس، انم، انوری بیگم، فہیم صاحب اور غلام علی جلدی اسکرین شاٹ لیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ لیا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں مٹاتا ہوں اسے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے کتاب پہ آئیے، دیکھیے وزن و سنجش، سنجش یعنی تولنا، ناپنا، وزن و سنجش کلمات، کلمات کو تولنے کا طریقہ، یعنی وزن کلمات کو تولنا، برائے ان کے، برائے ان کے یعنی تاکہ، در کلمات سے حرفی، 3 حرفی کلمات میں، حروف اصلی از حروف زائد مشخص شود، حروف اصلی اور زائدہ پہچانے جائیں، مشخص ہو جائیں، تو کیا کریں اس کے لیے، مشخص کرنے کے لیے کہ یہ زائدہ ہیں یہ اصلی ہیں۔ ابھی آپ کو حروف زائد اور حروف اصلی کے بارے میں بتایا، کہ کل بتایا تھا، یعنی کہ ہم جنس کلمات میں جو حروف سب میں تکرار ہوتے ہیں لائے جاتے ہیں وہ حروف اصلی ہیں، اس کے علاوہ زائدہ ہیں۔ تو اب وہ پہچاننے کے لیے آپ کیا کریں گے، فے عین لام کو، سے حرف کون سے، فے عین لام کو بے ترتیب، ترتیب کے ساتھ، در مقابل حروف اصلی قرار می گیرن، فے عین لام ترتیب کے ساتھ حروف اصلی کے سامنے، مقابل یعنی اپوزٹ، بالکل سامنے، قرار می گیرن قرار پائیں گے، رکھے جائیں گے۔ کہیں گے مثلا گفت مشوت کہا جائے گا ناصارا بر وزن فعلا، دیکھیے نون فاؤل فعل، صاد عین الفعل اور را لام الفعل، فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل، فے عین لام کو ترتیب سے رکھ دیجئے اور حرکت ایسی دیجیے، ہو جائے گا ناصارا بر وزن فعلا، یہ فعل کی مثال دے دی، اور رجلن اسم کی مثال، رجلن، را جیم لام، فے عین لام کو ترتیب سے رکھیے، رے کے نیچے فا، عین جیم کے نیچے عین، لام کے نیچے لام، اور اعراب ہو دیجیے رجل فاعل۔ یہ تو 3 حرف اصلی اگر ہیں اور کچھ زیادہ نہیں ہے تو بہت آسان ہے، فے عین لام ترتیب سے رکھ دیجیے، اور جو زیادہ ہوں گے زیادہ کو ایسے اتار دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کلمہ 3 حرف سے زیادہ اصلی ہوں، اس میں تو 3 حرف اصلی ہیں، چلو نصارا اور فعلا رجلن میں 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، لیکن اگر کسی حرف میں، کسی کلمے میں 4 حرف اصلی ہوں یا کسی میں 5 حرف اصلی ہوں تو کیا کریں گے، در کلمہ ای کے بیش از سے حرف اصلی داشتے باشد، اس کلمے میں کہ جو 3 حرف اصلی سے زیادہ رکھتا ہو، 3 حرف اصلی سے زیادہ رکھتا ہو، یعنی 3 سے زیادہ اصلی حرف ہوں، تو لام وزن تکرار می شود، وزن کا جو لام ہے نا اس کی تکرار کر دی جائے گی۔ مثلا گفت می شود، مثلا کہا جائے گا زلزلہ، 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو کہیں گے فعللا، فعللا، 2 لام آ گئے، کیوں؟ کیونکہ اصلی 3 سے زیادہ ہیں۔ اور
درہم بر وزن فعلل، کیونکہ دال رے ہے میم 4 حرف اصلی ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو فعل لام کو ترتیب سے رکھا، کیونکہ 3 سے زیادہ ہے تو ایک لام کو بڑھا دیا۔ سفرجل 5 ہیں یہ بر وزن فعلل، یہاں پہ 3 لام آ جائیں گے۔ تو اب اگر 3 حرف اصلی ہیں جیسے ضربا نصرا قتلا، بہت آسان ہے، 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، فعل لام لگا دیجئے۔ لیکن اگر یہی ضربا کا یضرب مضارع آ جائے یضرب، تو ایسی اصلی کے سامنے اصلی لکھ کے یا زائدہ ہے اس کو ایسے اتار دیجئے، پتہ لگ جائے گا کون اصلی کون زائدہ۔ آ گیا یہ توجہ حرف، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حرف اول جو حروف اصلی ہیں نا، حروف اصلی میں جو پہلا حرف اصلی ہے اس کو فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرا حرف اصلی کو عین الفعل کہتے ہیں، اور تیسرے حرف اصلی کو لام الفعل کہتے ہیں، اور اگر 4 حرف اصلی ہیں تو چوتھے حرف اصلی کو لام الفعل دوم، اور اگر 5 حرف اصلی ہیں تو 5ویں کو لام الفعل سوم کہتے ہیں۔ جیسے ناصارا، یاد رہے گا نا، ناصارا میں نون فاعل فعل کیوں ہیں، انہوں نے اب بتایا، دیکھیے آپ کو حروف اصلی جو ہوتے ہیں ان میں جو پہلا والا حرف اصلی ہوتا ہے اسے فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرے والے کو عین الفعل، تیسرے والے کو لام الفعل، چوتھا اگر اصلی ہے تو لام الفعل دوم، اگر 5 اصلی ہیں تو 5ویں کو لام الفعل سوم۔ ناصارا نون فاعل فعل، دیکھیے نیچے لکھ دیا فاعل فعل، صاد عین الفعل، را لام الفعل۔ کیوں اس کو نون کو فاعل فعل عین الفعل لام الفعل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وزن تولتے ہیں آپ تو فعل عین لام کو ترتیب سے رکھتے ہیں، اسی کے نام پہ ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے، فاعل فعل عین الفعل لام الفعل۔ تو ناصارا بر وزن فعلا، ناصارا میں نون جو ہے وہ فاعل فعل، صاد عین الفعل، رے لام الفعل ہے، فعلا کے وزن پہ ہے۔ اب زلزلہ، زلزلہ میں زے لام زلزلہ میں 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو پہلا حرف اصلی فاعل فعل، دوسرا حرف اصلی عین الفعل، تیسرا حرف اصلی لام الفعل اول، اور چوتھا حرف اصلی لام الفعل دوم، ہو جائے گا بر وزن فعللا۔ فردوس فاطمہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ کوئی بات مبہم نہ رہے پوچھ لینا، بلا تکلف کے، بغیر جھجک کے، بغیر کسی اس کے ڈر خوف کے۔ پہلی بات تو ڈر کس سے؟ کسی سے نہیں۔ نقطے، ہرگاہ در کلمے ای، جب کبھی بھی کسی کلمے میں حرف یا حروف زائدی باشد، ایک حرف یا کچھ حرف زیادہ ہوں، حرف یعنی ایک حرف، یا حروف یا کچھ حرف زائدی باشد، اگر کسی کلمے میں ایک یا چند حرف زائدہ ہوں تو کیا کریں گے وزن تولتے وقت؟ زائدہ کو ہمان را، اسی کو در وزن کلمے میاورن، اسی کو ایسے کیسے اتار دیں گے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ دیکھیے کسرہ ہے، کسرہ، کسرہ، آپ نے ترتیب سے لکھ دیا، کاف پہلا حرف اصلی ہے تو یہ ہے فاعل فعل، سین عین الفعل، رے لام الفعل، فعل لام کو آپ نے ترتیب سے رکھ دیا، ہو گیا فعلا، فعلا، کسرہ بر وزن فعلا۔ یہ تو اصلی تھے، بہت آسان تھا، لیکن اگر اس میں زیادہ بھی ہوں، حرف اصلی کے علاوہ کچھ ایک حرف یا کچھ حرف زیادہ ہوں، جیسے یکسرو، یکسرو، اس کا مضارع ہے، کسرہ کا مضارع یکسرو، تو کا ایک فاعل فعل، سین عین الفعل، را لام الفعل، کتنے حرف زیادہ ہیں اس میں فردوس فاطمہ؟ فردوس فاطمہ جی کتنے حرف زیادہ ہیں اس میں؟ یہ تو نام تو بعد میں لیتی، پہلے بتا دیجئے، ایک حرف زیادہ ہے بس، یہ ایک زیادہ ہے، یہ ویسے ہی ہاں، تو کیا کریں گے اس کو، یہ کو ایسے اتار دیں گے، ہو جائے گا یا یہ پہ زبر تھا، زبر دے دیا، فے پہ یعنی کاف پہ ساکن تھا دے دیا، عین الفعل سین تھا اس پہ کسرہ تھا، کسرہ دے دیا، لام الفعل پہ ضمہ تھا، ضمہ دے دیا، ہو جائے گا یکسرو بر وزن یفعلو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کلمے میں ایک حرف زیادہ ہو جیسے یکسرو میں، یا کچھ حرف مطلب ایک سے زیادہ بھی زائدہ ہو سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے ہو سکتے ہیں بالکل، اسی کسرہ یکسرو کو باب انفعال میں لے کے جائیے، باب انفعال، ان کسرا
الان انکسرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. تو انکسرا میں میں ایسے بڑا بڑا کر کے لکھوں تاکہ آسانی سے اس کے نیچے لکھ سکوں میں. انکسرا انکسرا. اب دیکھیے ہم خانوادہ کلمات کیا ہیں ان کا، جیسے کسرا، یکسرو، انکسرا، اکسر وغیرہ وغیرہ. اس سے پتہ لگا کہ یہ حرف جو اصلی ہیں وہ کون کون سے ہیں. کاف اصلی ہے، سین کیونکہ کاف سین رے اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، سب میں تکرار ہوا ہے. تو کاف پہلا اصلی حرف کیا ہے کاف، تو وہ ہے اس کے آگے فا لکھا دیجئے. دوسرا حرف اصلی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں عین الفعل، اس پہ عین لگا دیجئے. تیسرا اصلی حرف کیا ہے را، اس کے آگے وہ لگا دیجئے. تو کتنے زائدہ ہیں اس میں فردوس فاطمہ؟ دو الف اور نون. اس کو ایسے ہی اتار دیجئے ان فعلا. تو جو زائدہ ہیں ان کو ایسے کیسے اتار دیجئے گا. اب دیکھیے الف پہ جو ہے کسرہ تھا، یہاں کسرہ دے دیجئے. نون پہ سکون تھا، ساکن دے دیجئے. اب فاعل فعل کیا تھا کاف، اسے فتح دے دیجئے. عین الفعل تھا سین، اس پہ فتح تھا تو عین الفعل کو فتح دے دیجئے. را تھا لام الفعل، اس پہ فتح تھا، اسے بھی فتح دے دیجئے. کیا ہو گیا انفعلا. انکسرا بروزن انفعلا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کسی کلمے کا وزن تولنا چاہ رہے ہیں تو حروف اصلی تلاش کیجئے. پہلے تو ہم خانوادہ کلمات کے ذریعے سے پتہ لگائیے کہ اس میں حروف اصلی کون سے ہیں، اور جب پتہ لگ جائے کہ حروف اصلی مثلا اس میں کسرہ یکسر و انکسر میں حروف اصلی کاف سین رے ہیں، حروف اصلی پتہ لگ گیا آپ کو کہ یہ 3 حرف اصلی ہیں کاف سین رے. تو کیا کریں گے اب اس کا اگر وزن تولنا ہے تو کتنے سٹیپ ہیں. سب سے پہلے تو ہم خانوادہ کلمات تلاش کیجئے. جس کلمے کا آپ وزن تولنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کے ہم جنس کلمات کے ذریعے سے اس کے حروف اصلی کا پتہ لگائیے. پتہ لگا لیا آپ نے حروف اصلی اس میں مثال کے طور پہ 3 ہیں کاف سین رے. پھر کیا کریں گے حروف اصلی کے مقابلے پہ فے عین لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے. فے عین لام کو ترتیب سے رکھ دیں گے. اور جو حرف اصلی ہیں تو پہلے والے اصلی حرف کو فاء الفعل کہتے ہیں، دوسرے والے کو عین الفعل، تیسرے والے کو لام الفعل کہتے ہیں. اب جب ہم نے حروف اصلی کے مقابلے میں فے عین لام رکھ دیا تو حرکتیں وہ کی وہی دے دیں گے جو تھیں. اور اگر کوئی حرف زیادہ ہے یا ایک حرف یا کچھ حرف زیادہ ہیں تو ان کو ایسے کیسے اتار دیں گے، حرکتیں ویسے کی ویسی ہی دے دیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ مٹا دوں، اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے؟ جی آگا. سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات تو پوچھیں. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر گاہ نقطہ نمبر 1 ہر گاہ در کلمے جب کبھی بھی کسی کلمے میں حرف یعنی ایک حرف یا حروف زائدی باشد یا چند حرف زائدہ ہوں ہمان رات اس کو در وزن کلمے میاورن وزن کلمے کے وزن میں ان کو ایسے ہی لے آئیں گے. مثلاً کاسارا 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں کاف سین رے فے عین لام ترتیب سے رکھ دیا، ہو گیا فعلا. لیکن وچون حمزہ و نون برسر آن در آید، چون یعنی جب حمزہ و نون، ایک حمزہ اور نون برسر آن یعنی کسرہ کے اوپر در آیت آ جائے. اگر کسرہ کے شروع میں حمزہ اور نون آ جائے ہمان 2 حرف در وزن آورد میشہ، اور وہی دونوں حرف وزن میں لے آئیں گے. جیسے کسرہ کے شروع میں ان کسرہ الف نون بڑھ گیا ان کسرہ، تو دیکھیے کاف سین رے تو اصلی تھے، ترتیب سے فے عین لام ان کے نیچے رکھ دیا، الف اور نون زائدہ تھے ان کو ایسے کیسے اتار دیا، حرکت بھی وہ کی وہ دے دی، ہو جائے گا ان کا سارا. نقطہ نمبر 2 حرف اول و سوم فعل ماضی سے حرفی. وہ فعل ماضی جو 3 حرفی ہوتا ہے، 3 حرفی بھی تو ماضی ہوتا ہے نا. جیسے دہراجہ ہے وہ 4 حرفی ہے، 4 حرف اصلی ہیں، لیکن جو 3 حرف جس میں اصلی ہوتے ہیں ضربہ 3 حرف اصلی والا جو ماضی ہے اس میں یہ کہا نا پہلے حرف اصلی کو فاعل فعل کہتے ہیں، دوسرے حرف اصلی کو عین الفعل کہتے ہیں، تیسرے والے کو لام الفعل کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جو ماضی 3 حرف والا ہے اس ماضی کا فاعل فعل اور لام الفعل فتح رہتا ہے، مفتوح رہتا ہے، مفتوح یعنی فتح رہے گا ہمیشہ. دیکھیے ضربہ، نصرہ، قتلہ، کروما، حسبہ، یعنی بیچ والے حرف کی حرکت تو بدل رہی ہے. ضربہ، نصرہ اس میں ٹھیک ہے، کروما، حسبہ،
سمع. دیکھیے ضربہ میں بیچ والے حرف پہ کیا ہے؟ عین الفعل پہ حرکت کیا ہے؟ زبر فتحہ. کرما میں عین الفعل بیچ والا حرف ہے را، اس پہ کیا ہے؟ ضمہ. حسبہ میں بیچ والا حرف جو سین ہے عین الفعل ہے، اس پہ کیا ہے؟ کسرہ. تو یعنی کسرہ بھی آ سکتا ہے عین الفعل پہ، ضمہ بھی آ سکتا ہے، فتحہ بھی آ سکتا ہے. وہ سماعی ہے. عرب والوں نے جس مثلا الضربوں کے ساتھ انہوں نے عین الفعل پہ فتحہ دیا ہے، الحسبوں کے ساتھ انہوں نے حسب کے ساتھ عین الفعل پہ کسرہ پڑھا ہے، السمع میں عین الفعل پہ انہوں نے کسرہ پڑھا ہے. تو آپ کو ویسے ہی استعمال کرنا ہے. لیکن فاعل فعل اور لام الفعل پہ ہر جگہ فتحہ ملے گا. ماضی میں فاعل فعل اور لام الفعل پہ ہر جگہ فتحہ ملے گا. تو ماضی کے کتنے وزن ہوئے؟ فعل ماضی جو ثلاثی مجرد 3 حرف اصلی والا ہے، جو وہ فعل ماضی جس میں 3 حرف اصلی ہیں، اس کے کتنے وزن ہوئے؟ فعل 1، فعل 2، فاعل 3. انہی 3 وزن پہ فعل ماضی آئے گا. انہی 3 وزن پہ ہمیشہ فعل ماضی آئے گا. کون سا والا فعل ماضی آئے گا؟ جس میں 3 حرف اصلی ہیں. 3 حرف اصلی کا جو فعل ماضی ہے، انہی تینوں وزن میں سے ایک وزن پہ آئے گا. یا تو وہ فعالہ کے وزن پہ ہوگا، یا فعولہ کے وزن پہ ہوگا، یا فعلہ کے وزن پہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بتایا ابھی کہ فا اور لام الفعل پہ ہمیشہ فتح رہتا ہے. عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. سماعی ہوتی ہے نہیں جیسا عرب نے استعمال کیا. تو عرب نے بعض چیزوں میں عین الفعل پہ فتح پڑھا ہے، جیسے ضربہ میں عین الفعل پہ فتح پڑھا ہے، حسبہ میں عین الفعل پہ کسرہ پڑھا ہے فاعلہ، سمع میں عین الفعل پہ کسرہ پڑھا ہے فاعلہ، کرما میں عین الفعل پہ ضمہ پڑھا ہے انہوں نے. تو آپ فعولہ کے وزن پہ کہہ دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات آپ کو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ 3 حرف والا جو فعل ماضی ہے، وہ فعل ماضی جس کے 3 حرف اصلی ہوں، اس کا فاعل فعل اور لام الفعل پہ ہمیشہ فتح رہے گا پہلے صیغے میں. ٹھیک ہے؟ دیکھیے حرف اول و سوم میں فعل ماضی 6 حرفی، پہلا اور تیسرا حرف فعل ماضی 3 حرفی. 3 حرفی فعل ماضی کا پہلا اور تیسرا حرف مفتوح رہے گا. وہ حرف دوم میں آن، لیکن دوسرا والا حرف جو ہے وہ یعنی عین الفعل یا مفتوح ہوگا، یا مکسور ہوگا، یا مضموم ہوگا. کبھی کسی مادے میں اس پہ فتح ہوگا عین الفعل پہ، کسی میں کسرہ، کسی میں ضمہ. دیکھیے لہذا الف ب جیم 3 دے دیے انہوں نے. فاعلہ کے وزن پہ ہوگا جیسے دخلہ، ضربہ، کتبہ. دیکھ لیجئے دوسرا والا حرف تینوں میں اس پہ فتح ہے. فاعلہ میں دوسرا والا حرف یعنی عین الفعل پہ کسرہ ہے. تو دیکھیے علمہ، حمدہ، حسبہ تینوں میں کسرہ ہے. فاعلہ میں عین الفعل پہ ضمہ ہے، تو شرفہ، کبرہ، کرما تینوں میں ضمہ ہے. لیکن فاعل فعل اور لام الفعل پہ سب جگہ فتح ہے. 2 باتیں یاد رکھنی ہیں آپ کو اس میں. کیا؟ پہلی بات تو فعل ماضی 3 حرفی، فعل ماضی 3 حرف اصلی والا، اس کا فاعل فعل اور لام الفعل پہ ہمیشہ فتح رہتا ہے. عین الفعل کی حرکت یا زبر ہوگی، یا زیر ہوگی، یا پیش ہوگی. تو آپ جانتے ہیں فتح، ضمہ یا کسرہ. تو لہذا 3 وزن فعل ماضی ثلاثی مجرد کے، 3 حرف جس کے اصلی ہوتے ہیں. فعل ماضی ثلاثی یعنی 3 حرفی، مجرد یعنی آپ کو پہلے ہی درس میں بتایا تھا ثلاثی مجرد یعنی جس میں 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہ ہو. لہذا اس کے 3 وزن ہو گئے. سمجھ میں آیا فردوس فاطمہ، انم زہرا، جی آگا، انوری بیگم؟ جی آگا. جی اگر سمجھ میں نہ آئے مطالعہ کیجئے گا، مباحثہ کیجئے گا. پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پوچھئے گا بلا تکلف. آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں آرام کر رہا ہوں گا، کیا کر رہا ہوں گا. آپ تو ڈائریکٹ میسج ڈالیں فوراً، یا کال کریں، جو بھی ہے میں آمادہ ہوں جواب دینے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں جہت آشنائی بیشتر، زیادہ آشنائی کے لیے، جانکاری کے لیے با چہردہ صیغہ ماضی. ماضی کے جو 14 صیغے ہیں علمہ سے یہاں پر گردان کر رہے ہیں ہم. فعل علمہ صرف می کنیم، فعل علمہ کو ہم گردان کر رہے ہیں فعل ماضی کے 14 صیغوں کی. کیوں گردان کر رہے ہیں؟ زیادہ آشنائی اور جانکاری کے لیے. دیکھیے غائب کے 3 صیغے بتایا تھا نا، غائب مذکر کے 3 صیغے. غائب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. مذکر کے 3 کیوں؟ کیونکہ ایک مفرد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا. تو دیکھیے علمہ مفرد، علمہ، علمو. اب دیکھیے علمو دکھائی دے رہا ہے فردوس فاطمہ. علمو میں ابھی آپ نے کیا پڑھا؟
کہ فعل ماضی جس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں اس کا فاعل فعل لام الفعل پہ ہمیشہ فتحہ رہتا ہے، تو آپ کہیں گے کہ علمو میں میم تو لام الفعل ہے، اس پہ تو کہیں فتحہ نہیں ہے. کہا کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے پہلا صیغہ، پہلے صیغے میں فاعل فعل لام الفعل پہ ہمیشہ فتحہ رہے گا. علما علمو 3 صیغے مذکر کے ہوئے. علما اس ایک مرد نے جانا، علما ان 2 مردوں نے جانا، علمو ان سب مردوں نے جانا. اب 3 مؤنث غائب کے. علمت اس ایک عورت نے جانا، علمتا ان 2 عورتوں نے جانا، علمنا ان سب عورتوں نے جانا. مخاطب کے بھی 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مؤنث مخاطب اور 3 مذکر مخاطب کے. علمتا مذکر تجھ ایک مرد نے جانا، علمتما تم 2 مردوں نے جانا، علمتم تم سب مردوں نے جانا. مؤنث کے 3 صیغے حاضر کے. علمتے تجھے ایک عورت نے جانا، علمتما تم 2 عورتوں نے جانا، علمتنا تم سب عورتوں نے جانا، علمتو مجھے ایک مرد نے جانا، علمنا ہم سب مردوں نے جانا. ہو گئے 14 صیغے. علمتو مجھے ایک مرد نے جانا یا ایک عورت نے جانا، کیونکہ وہ عورت بھی تو کہے گی میں نے جانا. علمنا ہم نے جانا، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، چاہے 2 ہوں چاہے 2 سے زیادہ ہوں. ہم 2 مردوں نے جانا یا ہم 2 عورتوں نے جانا، یا ہم سب مردوں نے جانا یا سب عورتوں نے جانا. تو اب یہ بتائیے فردوس فاطمہ جی بتائیے، علما جو پہلا صیغہ ہے اس میں ضمیر کیا ہے، کہاں ہے؟ فاعل کی علامت اس ایک مرد نے جانا، اس میں اس ایک مرد کہاں ہیں؟ اس ایک مرد کہاں ہیں جی؟ علما میں ضمیر یعنی فاعل کی جو علامت ہے وہ کہاں ہیں؟ بتایا تھا نا ضمیر کے بارے میں، ہر صیغے میں ضمیر ہوتی ہے. علما میں انوری بیگم ہوا. احسنتم، تو آپ شک میں کیوں بتا رہی ہیں؟ علما میں ضمیر ہے ہوا جو کہ پوشیدہ ہے، ضمیر ہے مستتر ہے پوشیدہ ہے. اس ایک مرد جانا ہوا جی. علما میں کیا ہے ضمیر؟ اگلے والے صیغے میں علما دوسرا صیغہ جو ہے علما کے بعد یہ ہے، اس طریقے سے ہیں، اس طریقے سے. علما میں کیا ہے ضمیر؟ الف. احسنتم. علمو میں واو. علمت میں تے نہیں، یہ تے تو مؤنث کی علامت ہے. ہیا ہے، ہیا بتایا تھا نا پہلے اور چوتھے صیغے میں ہوا اور ہیا پوشیدہ ہے. جی جی ہے. علمتا میں الف. علمنا میں نون. ہاں نا. باقی میں سب ظاہر ہیں، تا تما تم تے تما تننا تو نا. باقی ضمیر آشکار اور بارز ہیں، فقط علما اور علمت میں ہوا اور ہیا پوشیدہ ہے، فاعل کی علامہ ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمان گونے کے زر صیغہ ہے یہ فوق مشاہدے میں کنی، جیسا کہ آپ اوپر والے صیغوں میں مشاہدہ فرما رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں. 4 فعل مفرد، 4 فعل تو مفرد ہیں. دیکھیے مفرد مذکر غائب، مفرد مؤنث غائب، مفرد مذکر حاضر، مفرد مؤنث حاضر. 4 مفرد کے صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے ہیں اور 4 جمع کے ہیں. 4 مفرد کے، 4 مثنیٰ کے، 4 جمع کے اور 2 متکلم کے صیغے ہیں. اور ضمیر یا فاعل کی جو علامت ہے تمام صیغوں میں آشکار ہے، ظاہر ہے، دکھائی دے رہی ہے. فقط در صیغہ ہے یہ کو 4، فقط علما اور علمت میں 2 صیغوں میں ہوا اور ہیا مستتر پوشیدہ، یعنی 12 میں آشکار اور بارز ہے، 2 میں پوشیدہ ہے. ہر صیغہ دارائے ضمیر اختصاصیت، ہر صیغے کی ایک مخصوص ضمیر ہے. مثلا 6 صیغے کی مخصوص ضمیر کیا ہے؟ نا. جمع مؤنث کی ضمیر کیا ہے؟ نا. واحد جمع مذکر کی ضمیر کیا ہے؟ واو. ہر صیغے کی ایک اپنی مخصوص ضمیر ہے. بے جز مثنیٰ یہ غائب، فقط تثنیہ غائب کے صیغوں میں، تثنیہ چاہے مذکر غائب ہو چاہے مؤنث غائب ہو، اس میں الف ہے دونوں میں. ایسے ہی تما، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر میں دونوں میں تما ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں تثنیہ ہے غائب کے ان میں ضمیر ہر ایک کی ضمیر مخصوص ہے، لیکن ان 2 کی مشترک ہے الف، جو مفرد مؤنث میں بھی ہے غائب میں اور مفرد مذکر غائب میں بھی ہے، اور مفرد یعنی تثنیہ مذکر میں بھی ہے، تثنیہ مؤنث غائب میں بھی ہے. اور مثنیٰ مخاطب تثنیہ حاضر، اس میں مشترک ضمیر کیا ہے؟ تما ہے. دیکھ رہی ہے آپ کو جہاں پہ میرا کرسر چل رہا ہے، علمتما دونوں علمتما ہیں، اور علما علمتا دونوں میں الف ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. آپ کا ٹائم میں نے زیادہ لے لیا. آپ کو یہ کل تمرینیں حل کر کے آنی ہے، سوال جواب. میں آپ سے کل انشاءاللہ
پوچھوں گا اور مباحثہ ضرور کر کے آئیے گا. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم. ٹھیک ہے.